الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی چیز کا تذکرہ فرمایا کہ جس چیز کے نام لینے سے بھی روح کانپتی ہے، بدن میں لرزہ طاری ہوتا ہے، بدن میں کپ کپاہٹ آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کا نام ہے موت. موت کا لفظ جیسے ہی کانوں میں پڑتا ہے فوراً بدن کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، بدن کانپنا شروع ہو جاتا ہے. مگر کس کی مجال ہے جو اس سے بچ کر جا سکتا ہے؟ اس سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. اب تک نہ اس سے کوئی بچا اور نہ آئندہ کوئی بچ سکے گا. انسانی زندگی ایک چراغ کی مانند ہے. بوڑھا شخص ہے، چراغ سحر ہے، جوان ہے، چراغ شام ہے. اور انسانی زندگی اس چراغ کی مانند ہے کہ کوئی چراغ ہوا میں رکھا ہوا ہو اور وہ چراغ صرف ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، اور جیسے ہی ہوا کا جھونکا آتا ہے ویسے ہی وہ چراغ بھی بجھ جاتا ہے. بالکل ہو بہو اسی طریقے سے انسانی زندگی بھی ہے. پل جھپکنے میں انسان ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہو جاتا ہے. پل جھپکنے کی دیر ہے اور جیسے ہی موت کا جھٹکا پڑا فوراً دوسرے جہاں میں منتقل ہو جاتا ہے. جیسے انسان کے روتے ہوئے آنسو پلکوں پر ہوتے ہیں، آنسوؤں کے گرنے میں دیر نہیں ہوتی، خاک میں ایک دم مل جاتے ہیں.
اسی طریقے سے انسانی زندگی کا چراغ بھی جس وقت موت کی آندھیاں چلتی ہیں، موت کی ہوائیں چلتی ہیں، فوراً منٹ سے پہلے، سیکنڈ سے پہلے انسانی زندگی کا یہ چراغ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھ جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ نوجوان صحابہ کرام آ جاتے ہیں اور آ کر معلوم کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ہمیں یہ بتا دیجئے کہ ہم میں سب سے زیادہ کون عقل مند ہے، کون دانش مند ہے، کس کی عقل مندی ہے؟ پیارے نبی نے یوں فرمایا، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو، جو سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہو، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ آج ہم عقل مند کسے سمجھتے ہیں؟ جو بنگلوں والا ہو، کوٹھیوں والا ہو، زمیندار ہو، مالدار ہو، مال والا ہو، جائیداد والا ہو، ہم اسے عقل مند مانتے ہیں، اور جو بیچارہ غریب اس کی جھوپڑی میں رہنے والا ہوتا ہے، ہم اسے بڑا بیوقوف مانتے ہیں کہ ابھی تک اس نے دنیا کے اندر کچھ کیا ہی نہیں، اس سے یہ پھوس کا جھوپڑا بھی نہیں اترا ابھی تک۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی نے یوں فرمایا، اور میرے صحابہ، تم لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یاد کیا کرو، تم لذتوں کو توڑنے والی چیز کو اپنے سامنے رکھا کرو۔ پیارے صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، لذتوں کو توڑنے والی کون سی چیز ہے؟ میرے نبی نے یوں فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت ہے، موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا، اے اللہ کے پیارے نبی، یا نبی اللہ، اے میرے پیارے شوہر، مجھے یہ بتا دو، کیا مرنے والا کوئی شہادت کا درجہ بھی حاصل کر سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، ہاں، شہادت کا درجہ حاصل کر سکتا ہے جس نے دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کر لیا اور اس دن اس کی موت آ گئی، اس کو شہادت کا درجہ حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے پیارے نبی کی پیاری پیاری باتوں میں، قربان جائیے، اللہ کے نبی ہمیں کتنی پیاری پیاری باتیں بتا کر کے چلے گئے، لیکن آج میرے کان سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگوں کے کان سننے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہم نے موت کو بھلا دیا، موت کو ہم نے یاد کرنا بھلا دیا۔ او خدا کی قسم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یوں فرماتے ہو، لوگوں، تم دنیا کو بنانے میں لگے ہو، تم دنیا کو سنوارنے میں لگے ہو، ایک بلڈنگ کی 2 بلڈنگ ہو جائے، اور 1 منزل کی 2 منزل ہو جائے، 2 منزل کی 3 منزل ہو جائے، لیکن خدا کی قسم یہ دنیا تجھے بہت جلد اپنے سے دور کرنے کی تیاری میں لگی ہوئی ہے۔ تم دنیا کو اپنے پاس بلاتے ہو، تم دنیا کو سمیٹتے ہو، لیکن یہ دنیا اتنی بے وفا ہے، اتنی بے وفا ہے، بہت جلد تجھ کو اپنے سے دور کرنے کی جستجو میں ہے، بہت جلد تجھے اپنے سے دور کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ اور خدا کی قسم، تم موت کو بھلا دو، موت کو یاد نہ کرو، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ایسی چیزیں پیدا فرما دی ہیں، وہ تجھے موت یاد دلاتی ہیں، بار بار تجھے
اور نادان جا مان جا دنیا کے اندر اتنا مبتلا نہ ہو، دنیا کے اندر اتنا مشغول نہ ہو۔ جب صبح ہوتی ہے سورج نمودار ہوتا ہے، طلوع آفتاب ہوتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، آفتاب تجھے یہ خبر دے رہا ہے اور نادان جس طریقے سے میں چھپ رہا ہوں، جس طریقے سے میں غروب ہو رہا ہوں، ایک نہ ایک دن تیرا بھی طلوع ہو جائے گا، تیرا چراغ بھی غروب ہو جائے گا، تیرا چراغ بھی بجھ جائے گا۔ او خدا کی قسم کیا کہنے موت کے، اور موت یہ کیسا لفظ ہو۔ آج میں نے کس چیز کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا، اور دکان کے اوپر ایک شخص آتا ہے، علماء نے لکھا ہے، اور وہ آ کر کے کہہ رہا ہے تو مجھے عطر دے دے، کوئی بہترین خوشبو دے دے، تو مجھے ایسی خوشبو دے دے میرے دوست بھی مجھ سے معلوم کرے تو عطر کہاں سے لایا، تو یہ زعفران کہاں سے لایا، تو یہ خوشبو کہاں سے لایا۔ اور میری شادی ہے، میری شادی کے لیے تو مجھے خوشبو دے دے، لیکن ایک طرف بوڑھا شخص کھڑا ہوا اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے اور تو مجھے کوئی ایسی خوشبو دے دے جیسا کہ میں اپنے جوان بیٹے کے نہلانے کے تخت کو دھونی دے دوں، اور دھونی دے کر کے اپنے جوان بیٹے کو اپنی نظروں کے سامنے سے رخصت کر دوں۔ اور دکانے کے خریدار دو ہیں، دکانے کے لینے والے دو ہیں، ایک اپنی شادی کے لیے خوشبو لے رہا ہے، ایک اپنی بربادی کے لیے خوشبو لے رہا ہے۔ بوڑھا کہہ رہا ہو میری تو بربادی ہے، وہ کہہ رہا ہو میری تو شادی ہے۔ خدا کی قسم، اور کبھی کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، ایک گلی سے جنازہ اٹھتا ہے، دوسری گلی سے باجا بجتا ہوا آتا ہے، اور دوسری گلی سے سر کے اوپر سہرا باندھے ہوئے آ رہا ہے، اور دوسری طرف سے ایک جنازہ اٹھتا ہوا آ رہا ہے، اور جنازہ یوں کہہ رہا ہے اور نہ اتراؤ تم اتنا، خوشیوں میں اتنا نہ اتراؤ، ایک دن تمہیں بھی اسی طریقے سے جس طریقے سے میں آ رہا ہوں، ایک دن تمہیں بھی آنا پڑے گا جس طریقے سے مجھے لے کر کے آ رہے ہیں، تمہیں بھی ایک مرتبہ ایسے ہی آنا پڑے گا۔ او خدا کی قسم، ایک دکان کے اوپر کہہ رہا ہے اور مجھے خوبصورت سا جوڑا دے دے اور مجھے اچھا سا کپڑا دے دے، میں اپنی دلہن کو پہناؤں گا۔ اور دوسری طرف ایک شخص کہہ رہا ہے اور تم مجھے کفن کا کپڑا دے دے، میں اپنی ماں کو کفن پہناؤں گا۔ اور دکان ایک ہے، کپڑا ایک ہے، خریدار دو ہیں۔ اور خدا کی قسم کیا کہنے اس لذتوں کو توڑنے والی موت کے، اور خدا کی قسم موت وہ موت ہے جب موت ہو جاتی ہے، نہلانے کے لیے تختہ لایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہو جلدی کرو جلدی کرو، موت کہہ رہی ہے اور پیاری بیٹی پڑی ہوئی کہہ رہی ہے جس کی موت آئی ہے اور تمہیں کہیں کی جلدی لگی ہوئی ہے، میری ننھی ننھی معصوم بچی ہیں، آج کے بعد میں انہیں دکھائی نہیں دوں گی، آج کے بعد وہ میرے چہرے کو دیکھ نہ سکیں گے، تھوڑا سا وہ میرے چہرے کو دیکھ کر اپنا دل بھر لے، اور خدا کی قسم نہلانا شروع کر دیتی ہیں، زبان حال سے گویا ہوتی ہیں، اور میری ہڈیاں توڑ دی گئی اور میرے 360 جوڑ توڑ دیے گئے، آہستہ آہستہ ملنا، آہستہ آہستہ کروٹ دلانا، آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنا، آہستہ آہستہ مجھے کروٹ دلانا، کیوں؟ اس لیے کہ آج اگر تمہاری ایک انگلی کو موڑ دو خدا کی قسم جان نکل جائے گی، اور جب ملک الموت اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے اور خدا کی قسم 360 جوڑوں کو توڑا جاتا ہے، الگ الگ رکھ کری جا
جاتی ہیں، الگ الگ عضو توڑا جاتا ہے۔ اور خدا کی قسم کیا بتاؤں تمہیں موت کی سختی، اور موت کی سختی اتنی خطرناک سختی ہے، اتنی خطرناک سختی ہے۔ اور خدا کی قسم جس وقت ملک الموت اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے، یہ دیکھ لو کتنا من خون بدن کے اندر دوڑ رہا ہے، لیکن جیسے ملک الموت اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے، یہ من خون ایک دم سے خشک ہو جاتا ہے۔ کاٹ کے دیکھ لو خون کا ایک قطرہ موجود نہیں ہے۔ موت کا معاملہ بزرگوں ساتھیوں بڑا کٹھن معاملہ ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ نیلا دلا کر تیار کر دیا جاتا ہے، جنازہ اٹھایا جاتا ہے، اور موت زبان حال سے گویا ہوتی ہے، اور میری بیٹیوں اور میرے گھر والوں، میں ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، میں ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو الوداع کہہ رہی ہوں، اور میری پیاری پیاری بیٹیوں رونے والیوں، اب میں ہمیشہ کے لیے دنیا سے چل بسی۔ اللہ تمہارا محافظ ہے۔ اے پروردگار عالم، میں اپنے بچیوں کو چھوڑ کر تیرے حوالے کر کر کے جا رہی ہوں۔ اب تو ان کا مالک ہے، تو ہی ان کی پرورش کرنے والا ہے۔ لوگ کہتے ہو جلدی کرو، اس کو ٹھکانے پہنچاؤ، زبان حال سے گویا ہوتی ہے، اور تمہیں کہیں کی جلدی لگی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں کو دیکھنے دو، میرے ماں باپ کو دیکھنے دو، میرے رشتہ داروں کو دیکھنے دو۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آج میں ان سے جدا ہو رہی ہوں۔ اب میں ان کو نہیں دیکھ سکتی، یہ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تم تو جلدی کر رہے ہو، چلو۔ خدا کی قسم جنازہ جا رہا ہے، اور جنازہ جا رہا ہے، مسجد کے اندر جنازہ رکھا ہوا ہے، اور خدا کی قسم زبان حال سے میت گویائی کر رہی ہے، اور جنازہ لانے والوں، اور مجھے کفن پہنانے والوں، اور میرے کپڑے پھاڑنے والوں، اور مجھے نہلانے والوں، ایک دن تمہیں بھی باری باری ننگا کیا جائے گا، باری باری تمہارے بھی کپڑے پھاڑے جائیں گے، اور تمہارے بھی باری باری تمہیں بھی نہلایا جائے گا، اور باری باری تمہیں بھی کفن پہنایا جائے گا۔ میرا تو معاملہ نمٹ گیا، اب تم اپنی تیاری کرو۔ اور خدا کی قسم جس وقت روح نکلتی ہے، جس وقت روح نکلتی ہے، روح نکلنے کے بعد جسم باقی رہ جاتا ہے، کیڑے مکوڑے کھانا شروع کر دیتی ہے، ہڈیاں میں موجود ہوتی ہیں، ہڈیاں بھی زمین کھا جاتی ہے، اور اسی طریقے سے مال کے وارث بھی دوسرے بن جاتی ہیں، اور میت گویائی ہوتی ہے۔ اور لوگوں، میرے گھر والوں، تم میرے بچوں کا مال ہڑپ نہ کرنا، تم میرے بچوں کی وراثت پر قبضہ نہ کرنا، میرے بچوں کو پورا قبضہ، پوری وراثت دے دینا۔ اور خدا کی قسم کیا کہنے موت کے، آج کس چیز کا تذکرہ کرنے بیٹھ گیا، آج کس چیز کو میں آپ کے سامنے بیان کرنے بیٹھ گیا۔ اور خدا کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حواریین آ گئے اور کہنے لگے، اور تم جو نئی موتیں ہوتی ہیں ان کو تو تم بہت زندہ کرتے ہو، آؤ ہم تمہیں پرانی قبر پر لے کر کے چلتے ہیں، انہیں زندہ کر کے دکھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرانی قبروں پر گئے، اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پاؤں مارا اور قم باذن اللہ کہا، اندر سے مردہ نکل کر کے کھڑا ہو گیا۔ پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام سام ہے، نوح کا بیٹا ہوں۔ ہزاروں سال کا زمانہ گزر گیا، ہزاروں سال کا زمانہ گزر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
اور یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہزاروں سال تجھے جائے ہوئے قبر میں ہو گئے ہیں، اور تو ہمیں بتا قبر کا کیا حال ہے، قبر میں کیا گزر رہی ہے، قبر میں تیرے ساتھ کیا برتا ہو رہا ہے۔ سام ابن نوح نے کہا کہ ہزاروں سال کا زمانہ گزر گیا، لیکن موت کی تکلیف ابھی بھی میرے منہ میں موجود ہے، موت کی تلخیت ابھی تک میرے منہ کے اندر موجود ہے۔ بزرگوں اور ساتھیوں، اور بھی بہت کچھ میں بتانا چاہ رہا تھا موت سے متعلق، اور وجہ یہ ہے کہ آنن فانن کے اندر ہی نہ جانے اب تک کتنی موتیں ہو چکی ہیں، اور کل تو ایک بہت ہی بڑا حادثہ، دل خراش کر دینے والا واقعہ ہماری نظروں نے دیکھا ہے، ہماری نظروں کے سامنے آیا ہے۔ پورا گاؤں غم کے اندر مبتلا ہے، اور جہاں جہاں بھی خبریں پہنچی ہیں وہاں سے لوگ آئے ہیں جو درجوگ، اور ہر ایک کو افسوس ہے۔ بزرگوں اور ساتھیوں، لیکن قدرت خداوندی کے فیصلے کے سامنے ہماری کیا مجال ہے، ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، دعا ہی کر سکتے۔ اسی مناسبت سے میں نے یہ موت کے متعلق کچھ باتیں عرض کی ہیں تاکہ ہم سب موت کی تیاری میں لگے۔ جو چلا گیا وہ چلا گیا، اب تو وہ چلا گیا، واپس آنے والا نہیں ہے، لیکن ابھی ہماری روح نکلنی باقی ہے، ہماری نماز جنازہ باقی ہے، ہمیں نہلانا باقی ہے، اب ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عنایت فرمائے، اور آخرت کے اندر ہم سب کو امن، چین، سکون عطا فرمائے۔